اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان۔ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے ناظرین، صدقات دیجئے، خیرات دیجئے، فطرانہ ادا کیجئے، زکوٰۃ دیجئے، کیونکہ رمضان کے اس مہینے میں جتنے فطرات ادا کریں گے، جتنے صدقات ادا کریں گے، اللہ رب العزت اس کا ڈھیروں ثواب آپ کو عطا فرمائے گا۔ ناظرین، رمضان کا یہ بابرکت مہینہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو خاص تحفہ عطا فرمایا ہے۔ اس خاص تحفے میں ہم یقین جانیے، جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، سحر کر رہے ہوتے ہیں، سحری کا ٹائم ہوتا ہے، سحری کا جو وقت ہوتا ہے نا، بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس میں بڑی نورانیت ہوتی ہے، بڑی اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ پھر پورا دن ہم عبادت میں مشغول رہتے ہیں، سوتے بھی ہیں تب بھی مزہ آتا ہے، جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تب بھی مزہ آتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بھوکا پیٹ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، کیا سکون ملتا ہے۔ اور جب افطار کا وقت ہوتا ہے، دسترخوان لگا ہوتا ہے، طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، لیکن ہم اسے کھا نہیں سکتے، کیوں؟ حکم نہیں ہے۔ یقین جانی اللہ اتنا خوش ہوتا ہے اس افطار کے وقت کہ میرے بندے کے سامنے طرح طرح کی نعمتیں موجود ہیں، لیکن وہ بندہ اس کو ہاتھ نہیں لگا رہا، اس کو اپنے منہ کے پاس نہیں لے کر جا رہا، کہیں روزہ مکرون ہو جائے، کہیں روزہ ٹوٹ نہ جائے۔ یقین جانی اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہم مفتی صاحبان کو یہاں مدعو کرتے ہیں، علماء اکرام سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ روزے دار کو اللہ رب العزت نے کیا مقام عطا فرمایا اور روزے کی فضیلت کیا ہے، قرآن میں روزے کے حوالے سے کیا ہے، اور اس کے علاوہ ہم مختلف موضوعات لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں ادا کی جاتی ہے زیادہ تر، تو زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ زکوٰۃ کے حوالے سے سوالات آپ کے ہم سب کے بہت زیادہ ہیں، اس پر ایک دو پروگرام نہیں ہو سکتے، اس پہ زیادہ سے زیادہ پروگرام کریں تاکہ ہمارے ناظرین کو، ہمارے لوگوں کو زکوٰۃ کے حوالے سے زیادہ معلومات حاصل ہو سکیں کہ زکوٰۃ ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن میں زکوٰۃ کے حوالے سے کیا فرماتا ہے۔ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود، میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی راشد مدنی صاحب۔ میں مفتی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ اللہ کا احسان، آپ کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں یقین جانیے بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ آپ کا انداز گفتگو بہت پیارا ہے۔ اللہ کریم آپ کو سلامتی نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک اور آج کی ہماری معزز مہمان بہت خوبصورت آواز کی مالکہ ہیں، اور مالک اللہ رب العزت نے ان کو خوبصورت آواز عطا فرمائی، اور یہ الحاج شاہد قادری صاحب کی صاحبزادی ہیں، محترمہ عین الشاہد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ روزے ماشاءاللہ سے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ الحمدللہ پورے جا رہے روزے۔ الحمدللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے حمد باری تعالیٰ سنیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو دوسرے معزز مہمان موجود ہیں، کل کے پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، سینئر ہیں، بہت خوبصورت آواز اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ جب بھی حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں تو کعبۃ اللہ کی سیر کرا رہے ہوتے ہیں، اور جب مدینہ کا ذکر ہو، جب سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش ہو، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم مدینے کی گلیوں میں بس چکر لگا رہے ہیں، سرکار کے روزے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ میری مراد محترم المقام الحاج محمد شاہد قادری صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین اکرام، تو ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے پیش کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ آئیے، بہت خوبصورت کلام میں چاہوں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں الحاج محمد شاہد قادری صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ شکریہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھے تو دیکھے جائیں برابر، دیکھے تو دیکھے جائیں برابر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تیرے حرم کی کیا بات مولا تیرے کرم کی کیا بات مولا تعمر کر دے آنا مقدر تعمر لکھ دے آنا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر جا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے بھیجا ہے جنتی سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کعبے کی رونق ہے کعبے کا منظر ہے اللہ اکبر ہی اللہ اکبر ہے کیا بات ہے جی حمد خدا سے تر ہے زبانیں جب آپ وہاں جاتے ہیں ہر انسان کی زبان پر یہی صدائیں ہوتی ہیں حمد خدا سے تر ہے زبانیں کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں بس ایک صدا آ رہی ہے برابر مفتی صاحب حجر اسود کا ذکر ہوا ہے ہم زکوٰۃ کے حوالے سے بات کرتے ہیں لیکن جب بات حجر اسود کی آ گئی وہ پتھر جو جنت کا پتھر ہے اسے نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقعہ بھی ہم سنتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے حجر ایک تو اسود یہ ہے اس سے قبل بھی حجر اسود کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے یہ جنتی پتھر تو ہے ہی لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں قبائل کے درمیان جب کعبے کی تعمیر ہوئی سارے معاملات ہو گئے تو حجر اسود کو نصب کرنے کی جب بات آئی تو ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ خوش نصیبی ہمارے نام اعمال میں ہے تو اس پر جنگ و جدل تک کے معاملات جا پہنچے کہ اس حجر اسود کو ہم نصب کریں گے تو پھر جو بڑے لوگ تھے انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ محمد عربی جس کا فیصلہ کریں گے وہی اس حجر اسود کو کعبہ میں نصب کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربان جائیے اتنا بہترین فیصلہ کیا تاریخ کے اندر بھی سنہری حروف سے آپ کی ہر بات لکھی ہی جاتی ہے لیکن آج بھی ہمیں ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو اپنانے کی آپ نے فرمایا ایک چادر لاؤ اور آپ نے خود آپ کو یہ فضیلت حاصل اٹھا کر کے اس چادر میں رکھا تمام قبائل کے سرداروں کو بولا اس کو پکڑ لو جو اتنا ایک نزا کا ماحول تھا
फसाद का माहौल था, लड़ाई झगड़े की कैफियत थी, वो सारी की सारी खत्म हो गई। जब करीब लेकर के गए, फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उठाकर उसको काबे में नस्ब कर सुभान दिया। अल्लाह, सुभान तो ये अल्लाह। हजर अस्वद की बरकत से और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बरकत से इतना बड़ा जो एक फसाद हो रहा था बज़ाहिर, वो अना के मामलात ले लेते थे, इससे महफूज हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अच्छा, वो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा जाता कि आप हजर अस्वद को चूमते हैं एक अकीदत और एहतराम के साथ। ये जो शाबान का महीना पीछे गुजरा है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे फरमाते कि शाबान शहरी, के शाबान मेरा महीना है। ये निस्बत सरकार की तरफ है, तो हमें इस महीने से बहुत मोहब्बत है। जी जी। तो नबी से जिस चीज को मोहब्बत हो गई है, सरकार के जो गुलाम होते थे इन चीजों को बारीक बीनी से देखा करते थे। तो उमर फारूक आजम सरकार को देखते हजरत अस्वद को बोसा लिया करते थे। तो उमर फारूक आजम को भी किसी ने देखा कि वो बोसा ले रहे हैं, किसी ने बात की, हजरत आप इसलिए बोसा ले रहे हैं, ये जन्नती पत्थर है, मुबारक है, मुअत्तर है, मुकद्दस है। फरमाया नहीं नहीं, मैंने अपने नबी को देखा इसको बोसा लेते हुए। सुभान अल्लाह, तो सुभान हजर अल्लाह। अस्वद की निस्बत इस एतबार से हमारे नबी की जानिब भी हुई। अल्लाह ने इस शहर की कसम भी खाई, क्यों? इसमें हजर अस्वद भी था, काबा भी था, बिना मरवा सफा मरवा भी हाँ, सुभान थे। लेकिन अल्लाह। फरमाया ऐ हबीब आप इस शहर में हैं तो मैं इस शहर की कसम खा रहा हूं। सुभान ला अल्लाह, उक़सिमु बिहाज़ा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए हजरत निस्बत। अस्वद, सुभान अल्लाह। ए हजरत अस्वद, मैं तुझे इसलिए नहीं चूम रहा कि तू जन्नत का पत्थर है, बल्कि इसलिए बोसा दे रहा हूँ कि तुझे मेरे मुस्तफ़ा ने चूमा। मुफ्ती साहब, क्या खूबसूरत बात है। नाज़रीन इकराम, हजरत अस्वद की बात चली है, सरकार से मोहब्बत की बात चली है, हुजूर से इश्क की बात चली है, तो क्यों ना हम ऐनल शाहिद की तरफ बढ़ें और हम उनसे रिक्वेस्ट करें, हम उनसे गुजारिश करें कि उनकी आवाज़ हो, बारगाह रिसालत की हाज़िरी का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। जी। मेरे कादिर मेहरबान हो, माजूरी पे हैरान, ना जाए फुरकत पे ये जान, देख ले हम मदीना, देख ले हम मदीना जाकर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। कोई ऐसा वसीला होता, मैं और मेरा कबीला होता। कोई ऐसा वसीला होता, मैं और मेरा कबीला होता। वहाँ पर मैं और मेरा कबीला होता। पढ़ते सूरह रहमान, लेते हाथों में कुरान, बनते आका के मेहमान, देख ले हम मदीना, देख ले हम मदीना जाकर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी आवाज़ में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ अलहाज मोहम्मद शाहिद कादरी साहब भी मौजूद हैं और ऐनल साहिबा ने अभी नाते मुस्तफ़ा पेश की है। मुफ्ती साहब मौजूद हैं, ज़कात के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। मुफ्ती साहब, ये इरशाद फरमाइएगा, पहले तो हम ये सवाल मेरे जहन में एक आ रहा है कि एक शख्स है, उसको हमने ज़कात दे दी, लेकिन वो उसका अहल नहीं है, हमें बाद में पता चला कि भाई वो इसका अहल नहीं है, तो क्या हमारी ज़कात अदा हो गई? इसमें हम ये देखेंगे, जब हम ज़कात देने लगे थे, हमने जांच पड़ताल की थी, हमने उसके बारे में लोगों से सुना था, उसके ज़ाहिर से भी हमें लग रहा था, बज़र उसने कहा भी था कि मैं ज़कात लेने का अहल हूँ, फ़कीर शरई हूँ। जो ज़कात लेने वाले लोगों की जो शराइत होती है उस पर मैं पूरा उतर रहा हूँ। इस तहकीक के बाद, गौर व खोज करने के बाद भी आपने उसको ज़कात दे दी और उसने ले ली। बाद में जिसने ली उसको पशेमानी हुई, उसको अपना ये अमल बुरा लगा और उसने अल्लाह को दुर्सिद के दिल के साथ तौबा की। तो इस जिसने ज़कात दी थी इसकी तो ज़कात ओके हो गई, लेकिन जिसने ये ज़कात ली थी जो नाअहल था, ये उसका अमल दुरुस्त नहीं था और ये माल उसके लिए माल खबीस है। ये माल इसके लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है, अपनी ज़ात पर जायज़ नहीं है। इसको चाहिए इस माल को किसी और मुसलमान के ऊपर सदका कर दे। अच्छा हज़रत, बहुत से दुकान वालों के जो हमारी मार्केट वाले लोग हैं, जो
ان کا یہ سوال ہے کہ دکان پر مال پڑا ہوا ہے، سیل آؤٹ نہیں ہوا ابھی، تو کیا اس کی بھی زکوٰۃ ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک آج جیسے حالات چل رہے ہیں اور ہمارے ملک کے صدر معاشی طور پر پریشانی ہے، سیل آؤٹ ہو نہیں رہی، ارننگ آ نہیں رہی، رقم آ نہیں رہی، پارٹی بھی پریشان ہے۔ اب اگرچہ ان کا مال تجارت ٹھیک ٹھاک پڑا ہوا ہے تو ان کو اس مال تجارت کو پلس کر کے دیکھنا ہوگا کہ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم نصاب کی ہے 96-97 ہزار، اگر یہ بن رہی ہے تو اس مال تجارت کے اوپر بھی انہوں نے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اچھا، اس پر بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ اچھا ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ ہے، انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان، میں ہوں آپ کے ساتھ حافظ حامد رضا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی راشد مدنی صاحب۔ مفتی صاحب، اچھا ایک شخص ہے، اس نے پوری زندگی جمع پونجی اپنے پاس رکھی ہے اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے، اب اگر وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، یہ تو بالکل ہم نے علماء کرام سے سنا، قرآن بھی کہتا ہے آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرماتا ہے، لیکن اب دور حاضر میں اگر اس نے زکوٰۃ دے دی، اس کو معلوم ہے 2 مہینے بعد میری بیٹی کی شادی ہے تو میں اس کا کیا کروں گا، تو کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے؟ دیکھیں اس کے لیے واجب کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، جی عمومی طور پر فرض کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نص ہے، اور اس طرح حدیث سے بھی ثابت ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کسی نے فرض یا واجب بول دیا تو اس میں کسی نے غلطی کر لی، یہ درست ہے شرعاً۔ شکریہ۔ اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس پراپرٹی ہے یا ہم نے اپنی بچیوں کی شادی کے لیے کچھ مال جمع کیا ہوا ہے اور بچی نابالغ ہے اور یہ سونا ہے ہم نے بچی کے ملک کر دیا، چاہے 7.5 تولے ہے یا اس سے زائد ہے، اب یہ بچی چونکہ نابالغ ہے، جب تک یہ بالغہ نہیں ہوتی اس وقت اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب یہ بالغ ہو گئی، اب یہ سونا بھی ہے اور اسی طرح سے اور بھی کچھ سامان رکھا ہوا تھا جو زکوٰۃ دینے کے اموال ہے، اموال زکوٰۃ میں سے کوئی چیزیں ہیں اور وہ مقررہ شرائط کو پائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ بچی اب بڑی ہو چکی، پہلے نابالغہ تھی، اس پر زکوٰۃ نہیں تھی، بالغ ہونے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ دوسری بات، ماں باپ نے اپنے پاس کچھ ایسا مال رکھا ہوا ہے اپنی بچی کی شادی کے لیے، جب یہ دیگر اموال کو دیکھیں گے اس کو ملا کر یہ صاحب نصاب ہو رہے ہوں تو اس رقم سے بھی یہ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا، اس رقم سے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اچھا کسی کے پاس رکشہ ہے یا کوئی گاڑی ہے لیکن اپنی نہیں ہے، وہ کرائے کی ہے یا کرائے کی ابھی قسطوں پر چل رہی، کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے؟ اچھا اسی سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے کوشچن ہوتے ہیں، کسی نے اپنا گھر رینٹ پہ دیا ہوا ہوتا ہے، جی شاپ رینٹ پہ دی ہوئی ہوتی ہے، رینٹ کی بات ہے جی۔ اس طرح آج کل بائکیا چل رہا ہے، اوبر ہے، دیگر کی اسی سروسز ہے ہمارے شہر کراچی کے اندر، تو ان سروسز جو ہم ان کو دے رہے ہیں، میں نے اپنی گاڑی دی ہوئی ہے یا اپنا رکشہ دیا ہوا ہے، جو بھی دیا ہوا ہے، اس کی مالیت، اس کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کی جو ارننگ ہے، جو آمدنی ہو رہی ہے، اس آمدنی کو کیلکولیٹ کریں گے، یہ نصاب کو پہنچ رہی ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک، تو یہ صاحب نصاب ہوگا، اس صورت میں اس آمدنی پر اس کی زکوٰۃ بنے گی، بچ رہی ہے تو۔ اچھا، اگر استعمال میں آ رہی ہے، ختم ہو رہی ہے تو پھر اس پر نہیں ہوگی۔ اچھا یہ بھی ارشاد فرمائیے زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے، یہ کیونکہ یہ بڑا اہم سوال اس لیے بھی ہے، بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم، طریقہ کار کیا ہے، ارشاد فرمائیے گا۔ دیکھیں زکوٰۃ نکالنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اسلامی مہینے کے اعتبار سے، مثال کے طور پر سابقہ سال اگر میں نے 1 رمضان کو یا 5 رمضان کو دی تھی، ٹھیک ہے نا، 5 رمضان کو دی تھی، اگلے آنے والے سال 5 رمضان تک میں بیٹھوں اور اپنے تمام جو اساس ہیں ان کو ایک جگہ پر جمع کروں، میرے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، پرائز بانڈ کتنے ہیں اور کیش کتنا ہے اور مال تجارت کتنا ہے، چاروں چیزوں کو پلس کرنے کے بعد پھر میں یہ دیکھوں کیا میں نے کسی کے پیسے دینے تو نہیں ہے، کسی سے میں نے مال لیا ہوا تو نہیں ہے، تو جو چیزیں میں نے یا BC کے پیسے دینے تو نہیں ہے، تو ان چیزوں کو میں مینج کرتا چلا جاؤں، باقی جو رقم بچے گی اس کو میں 40 سے تقسیم کر دوں گا، 2.5% خود بخود نکل آئے گا کہ یہ میری زکوٰۃ بن رہی، میں نے اس کو رائے خدا میں دے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک سوال اور ذہن میں گونج رہا ہے کہ جیسے آپ کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اور حکم ہے کہ آپ مطالعہ کیا کریں، مطالعہ کرنے سے آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا ذہن کھلتا ہے، اور اب ایک شخص ہے اس نے لائبریری سی بنائی ہے، کافی تعداد میں اس کے پاس کتابیں ہیں، اس پر بھی زکوٰۃ واجب؟ اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ کوئی عالم دین ہے، اس کے بعد بکس ہیں بہت زیادہ رکھی ہوئی پورے کے پورے کمرے میں،
اسی طرح ایک شخص ہے جس نے فیکٹری لگائی، اس کے بعد بہت زیادہ مشینری ہے جس کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں. اسی طرح بعض لوگ دیگر کام کرتے ہیں، ان کے پاس مختلف آلات ہوتے ہیں، بائکس والے مکینک ہوتے ہیں، گاڑیوں والے مکینک ہوتے ہیں. ان کے جتنے یہ مکینک، جتنے یہ پارٹس ہو جاتے ہیں، اسی طرح جتنے ایک عالم دین کے پاس کتب ہیں چونکہ اس کے مطالعے کے لیے ہیں، استعمال کے لیے ہیں، تو یہ اموال زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوتا، لہذا ان چیزوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اچھا، ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. ہم انشاءاللہ بھی نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں این الشاہد سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. پھر کے گلی گلی تباہ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں، رخصت قافلہ کشور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، رخصت قافلہ کشور، غش سے ہمیں اٹھائے کیوں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، سوتے ہیں ان کے سائے میں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، کوئی ہمیں جگائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیری گلی سے جائیں کیوں. ناظرین، جی میرا بھی چاہ رہا ہے کہ میں بھی حضور کی بارگاہ میں ثنا کرنے کی سعادت حاصل کروں، کیونکہ حضور کی ثنا کرنا بڑے سعادت کی بات ہے. آئیے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے. اللہ کرے یہ پڑھنا قبول ہو جائے اور بارگاہ رسالت ہو، جالیاں ہو، گنبد خضرا ہو اور ہاتھ باندھ کر ہم حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کر رہے ہوں. بہت خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا، سرکار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے. میرے دل کے دھڑکنے کی، میرے دل کے دھڑکنے کی، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں. اور میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ،
حبیب اللہ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے میں صدقے جاؤں ان کی رحمت عالمین کے پکارو چاہے جتنی بار پکارو چاہے جتنی بار پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مظفر جب مفتی صاحب حضور کی نعت پڑھنے کا صلہ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے میرا ایمان ہے وہ بھی میرا ایمان ہمارا ایمان میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا بھی ہے یہ عقیدہ جس کا ہے یقین جانیے آنکھیں بند کرے گنبد خضرا کا تصور رکھ کر درود پڑھے سرکار سنتے ہیں۔ اور جو سرکار وہ آقا ہی نہیں جو اپنے غلام کا درود سنے اپنے غلام کا سلام سنے اور اس کا جواب نہ دے ہمارے آقا نے جواب یقیناً دینا ہے ہم سب کا بیڑا پار ہونا۔ مفتی صاحب زکوٰۃ کے حوالے سے بات چل رہی ہے حضور کی نعت ہے جی تو چاہتا ہے پڑھتے رہیں لیکن موضوع کیونکہ لوگوں کے سوالات ہیں بالکل مسائل بہت ضروری ہیں۔ مفتی صاحب زکوٰۃ ایک انسان ہے دے سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن ہمیشہ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اکثر اوقات کہتے ہیں دے دیں گے دے ہاں اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں جی اللہ رب العزت تو نیتوں کا ثواب دیتا ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اگر انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی ان کو ثواب مل جائے گا کیا؟ تو کوئی بندہ یہ نیت کر لے کہ میں نیت کرتا ہوں کھانا کھانے کی اور کھائے گا نہیں تو پیٹ بھر جائے گا۔ کیا بات ہے جی کیا بات ہے صرف ہر کام اس سے نہیں ہوگا عمل درآمد کرنا ہوگا جی۔ تو اسی طرح سے جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور ہیلے بہانے سے کام لیتا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن میں بھی وعیدات بیان کی 10ویں پارے میں موجود ہے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم کہ وہ بندہ جو دنیا کے اندر مال کو سنبھال کر رکھتا تھا تہ بتہ کر رکھتا تھا کل قیامت کے دن اس کو گرم کر کے اس کے کندھوں کے اوپر داغ لگائے جائیں گے اور اس کو باقاعدہ اس سے اذیت پہنچے گی تکلیف پہنچے گی اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ تمہارا وہ مال ہے جس کو تم دنیا میں تہ بتہ سنبھال کر رکھا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اموال کی زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال سے برکت اٹھ جاتی ہے، یہ مال بیماریوں مقدمہ بازیوں اور پریشانیوں میں ہی استعمال ہو جاتا ہے۔ اور ایسا شخص جو اموال کی زکوٰۃ بر وقت نہیں نکالتا، ایک تو یہ ہے نا کہ میں نکالتا تو ہوں لیکن بر وقت نہیں نکالتا، پانچویں روزے کو میں نے نکالی تھی اگلا 5واں روزہ آ گیا اب 6-7 اتنے دن تاخیر کر رہا ہوں یہ گنہگار ہو رہا ہوں اس پر بھی مجھے گناہ مل رہا ہے۔ لیکن اگر میں 5 رمضان کو میں نے زکوٰۃ ادا کی اور اب بھی میں 5 ہی کو دے دیا تو اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ سعادت عطا کی۔ جو اس سے بھی ہیلے بہانے سے کام لیتے ہیں 5 کے بعد مثال کے طور پر 8-10 کو دی اب جو اتنی تاخیر ہوئے ایک تو گنہگار ہوئے اور دوسری بات جو زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس رقم کو اپنی اولاد کی اہل خانہ کی پرورش پر لگاتا ہے اہل خانہ سے وفا کی امید نہ رکھے بچوں سے بھی اچھی امید نہ رکھے کیوں بچوں کو ناجائز مال کھلایا ہے یہ وہ مال تھا جو ان کے حقداروں تک پہنچانا تھا
یہ رمضان میں ہمیں بالخصوص اس چیز کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، بر وقت زکوٰۃ دینی چاہیے۔ بعض اوقات مثال کے طور پر باپ اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیٹے کو پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اسی طرح بیٹا اپنے باپ سے دادا سے نہ لے سکتا ہے نہ دے سکتا ہے، اور اس طرح شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی، اس طرح جو سید زادے ہاشمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں وہ نہیں لے سکتے نا۔ اب ایسی صورتحال بعض اوقات ہو جاتی ہے، ہمارے اعزاء اقربا کے اندر ایسے لوگ ہوتے جو اہل ہوتے ہیں نا، یعنی وہ اگرچہ ان کو سفید پوشی کی وجہ سے وہ ہم سے سوال نہیں کرتے، تقاضا نہیں کرتے، جبکہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے، یہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہمارے وہ رشتہ دار ہم سے آس لگا کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ان رشتہ داروں کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو اللہ نے نوازا ہے، یہ دیں گے، یہ ہمیں دیں گے، لیکن جب رمضان آیا، ایک عشرہ گزر گیا، دوسرا بھی گزر گیا، تیسرا بھی گزر گیا، اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو کچھ بھی نہیں دیا تو ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے زکوٰۃ دینے کے حوالے سے سب سے پہلے ہمیں اپنے اعزاء اقربا کو دیکھنا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ جب ہم دے رہے ہوں تو کہہ کر دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت یہ جو میں آپ کو رقم دے رہا ہوں یہ زکوٰۃ ہے، نہیں، اس ہو سکتا ہے ان کی عزت نفس مجروح ہو اور ان کو پریشانی ہو، شرمندگی ہو۔ ہمیں بھی یہ بھی المیہ ہے کہ ہم لوگ جب اس طرح کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، نیکی کے کام، چیریٹی کے کام، اس میں بھی لوگوں کو دکھلاوا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر اس میں نیت یہ ہے کہ ترغیب دلاؤں دیگر لوگ بھی اچھا احسن کام کریں تو درست ہے، لیکن صرف دکھلانا اور اپنی ناموری مقصود ہو تو یہ عمل درست نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے اپنے اعزاء اقربا کو، رشتہ داروں کو جب بھی مال دیں ایک لفافے کے اندر پیک کر کے بصورت تحفہ ان کو جا کر کے پیش کریں، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، آپ کی طرف سے ان کو تحفہ بھی مل جائے گا، ان کے دل میں خوشی بھی داخل ہو جائے گی۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی کہ اس طرح جا کر پیک کر دے کہ ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو، اس سے ان کی نفس عزت نفس جس سے وہ بڑا مشکلات ہو جاتی ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے کسی کو دیتے ہیں نا، ان کی ہر انسان کی، ناظرین اکرام آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی بات کر رہا ہوں، مجھے بھی اندازہ اگر کوئی میری انسلٹ کرتا ہے تو عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا نا۔ عزت بہت اہمیت کی حامل ہے، اگر ہم کسی کو عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ کوشش کیجئے اگر کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں، کسی کو صدقات دیتے ہیں، عزت کے ساتھ دیں۔ اگر آپ کسی کو 20 روپے دے رہے ہیں، 20 روپے دینے سے اس نے بلڈنگ نہیں کھڑی کر دینی، لیکن ہم لوگ 20 روپے دے کر اپنے آپ پہ بہت بڑا کام کر دیں۔ 20 روپے دے دیے میں نے، اور خدا کے بندوں کچھ خیال کرنا چاہیے، میں بھی خیال کروں گا، آپ بھی خیال کریں۔ مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جانب اشارہ کیا۔ اچھا مفتی صاحب، اسی بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں، بہت سے ہمارے لوگوں کو نصیحت کرنا آپ پر ہم پر فرض ہے، ہم بیٹھے ہی اس لیے یہاں پر، جو لوگ تصاویر لے رہے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہوتے ہیں، ایک تو چلے ایک مجبوری ایک الگ چیز ہے، لیکن بہت زیادہ ایک آٹے کی بوری دے دی، 50 بندوں نے تصویریں لے لی، اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اپنے اعمال کو باطل کرنے والی بات ہے، یہ عمل کر کے صرف دنیا میں ناموری ہو جائے گی، لوگوں کی نظروں میں نام مل جائے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور یہ عمل ہمارا مقبول نہیں ہوگا بلکہ مردود ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ کو ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے ان کا، یہ ایک اہم ترین بات ہے، اہم ترین پہلو ہے، ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم جس کو زکوٰۃ کے طور پر چاہے رقم دے رہے ہیں چاہے مال دے رہے ہیں، ہم اس کے سامنے والے کے اوپر احسان کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، وہ ہمارے اوپر احسان کر رہا ہے، ہم سے لے رہا ہے، ہمارا مال پاک ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ برکت عطا فرما رہا ہے۔ ہمارے مال میں جب ہم نے یہ مال دیا، افزائش اس کی بڑھوتری کے اندر اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرما دے گا، اللہ اس کو چھین جانے سے، لٹ جانے سے محفوظ کر لے گا۔ اس نے یہ عمل اختیار کیا ہے، تو لوگوں کو دکھلا کر کے دینا اور مقصد یہی ہو ناموری ہو تو یہ عمل درست نہیں ہے، اس عمل سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مفتی صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک عاشق رسول ہے، اس کا بڑا جی چاہتا ہے مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے جانے کے لیے، اور حج تو یقیناً ہر مسلمان پر فرض ہے، صاحب استطاعت پر، وہ حج کے لیے پیسے اس نے جمع کیے رکھے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ ارشاد فرمائیں۔ ایک شخص ہے جس نے حج یا عمرے کے لیے رقم جمع کر رکھی ہے اور سال پورا گزر جاتا ہے، تو جب نصاب کی جو دیگر شرائط وہ پوری ہو رہی ہیں تو اس کے بعد اس نے اس رقم سے بھی زکوٰۃ کے لیے محنت کرنی ہے۔ اچھا، زکوٰۃ دی جائے گی اس سے زکوٰۃ، اور اگر وہ زکوٰۃ نکالتا ہے تو پھر حج کے پیسے کمپلیٹ نہیں ہو پاتے، پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ پھر نیکسٹ ٹائم کوشش کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی اسلام کا ایک رکن ہے اور یہ لازمی ادا کرنا ہے۔ حضرت حج بھی تو فرض ہے نا؟ جب یہ اس میں سے رقم نکالتا ہے
تو جو ان کے جانے کا سبب تھا حج، اب جو رقم چاہیے تھی حج کے لیے اس میں تو کمی آ گئی، اب کیسے فرق رہا؟ جی 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 ٹھیک ہے نا. اچھا دوسری ایک اہم بات اسی سے ملتی جلتی بھی ہے، بعض اوقات بعض خواتین بھی حج اور عمرے پر چلے جاتی جی ہیں جی اور یہ 92 سے زائد سفر ہوتا ہے اور 3 دن کی جو مسافت ہوتی ہے اس میں خواتین کا اکیلے جانا یہ شرعاً درست نہیں ہے. اب کہتے بھی میرے پاس رقم ہو گئی، اتنے میں نے کوشش کی، رقم جمع کر کے حج پہ جانے کا موقع ملا اور منع کر دیا گیا. یاد رکھے خواتین کے لیے یہ ضروری ہے کہ ساتھ محرم ہو، اس کے بعد وہ حج پر جائیں. اگر رقم موجود ہے، سارے وسائل ساری چیزیں موجود ہیں لیکن محرم نہیں ہے، اس وجہ سے حج پر نہیں جائیں گی، گناہ گار نہیں ہوگی. گھر پر عبادت کری، اللہ ان کو اجر و ثواب عطا کرے گا. بغیر محرم کے چلی گئی تو اس پر یہ گناہ گار ہوں گی. اللہ اکبر. بغیر سفر محرم لے کے، اچھا بغیر محرم کے بالکل الاؤ نہیں ہے؟ جی نہیں، اچھا جی ناظرین آپ نے سنا، لیکن ہمارے ہاں تو حضرت بغیر محرم کے بھی جا رہے ہوتے ہیں. درست نہیں ہے. درست نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وضاحت ارشاد فرما دی. آپ تشریف لاتے ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے. ناظرین مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، الحاج محمد شاہد قادری صاحب موجود تھے اور الحمدللہ اینل شاہد صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی. پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ کی طرح آپ اپنا بھی خیال رکھیے اور کوشش کیجیے اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.